السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا الحمدللہ وہ ایک جو سیکشن تھا قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کا، وہ اللہ کے حکم سے مکمل ہو گیا ہمارا۔ تو میری زندگی بدلی جن آیات کو پڑھ کر میں نے مثلا میرا تو دل بدل گیا، ایون کہ میری زندگی ٹوٹلی بدل گئی، اور میں پوری کوشش میں نے کی کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاروں۔ انسان ہوں، بہک بھی جاتی ہوں بیچ میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی ہوں، یا اللہ مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا اور حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ رکھنا۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنی بات پر۔ میں جن آیات کو پڑھ کر میری زندگی بدل گئی، میں نے پورے یعنی کہ قرآن میں سے میرا ایک یہ ایک سیکشن ہے میرا کہ میں وہ آیات جو ہیں وہ یہاں آپ کو سناؤں، اور آپ بھی ان آیات کو قرآن میں بغور پڑھیے گا، ڈیپلی ان کا بھی مشاہدہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھے راستے پر چلایا، اور آپ بھی جب وہ قرآن پاک کی آیات کا گہرائی کے ساتھ جا کر ترجمہ پڑھیں گے اور ان کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی۔ دیکھیں، اعمال جو ہیں وہ اپنے اپنے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک میں کتنی بار پڑھا کہ اپنے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے اعمال کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو کیا بتائیں گے کہ زندگی میں کیا کر کے آئے ہیں، زندگی کہاں گزر گئی، بچپنا گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی ہماری، اور اب بڑھاپے کی طرف گامزن ہے، اور ہمارا یہ جو زندگی کا ایک موڑ ہے بڑھاپے والا، یہ بڑا مشکل موڑ ہے۔ جو ہی اس موڑ سے مڑے تو ہی قبر میں جا گریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آخری ہمارا وہ موڑ ہے جو ہمیں قبر تک لے جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ کے سامنے ہمارے مال کی پوچھ گچھ ہو، دنیا میں ہی رہ کر جتنی بھی زندگی بقایا رہ گئی ہے، اپنی بقایا کی جو ہے نا زندگی، خود کو سلنڈر کر دیں اللہ کے سامنے۔ سلنڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر آج ہی سے، اللہ کہتے ہیں نا کہ تم مثلا اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو میری معافی ہے، تو یعنی آج ہی سے اگر ہمارا یہ جو زندگی کا موڑ ہے جو ہمارا، اس سے پہلے کہ ہمارا یہ موڑ مڑ جائے اور ہم قبر میں جا گریں، تو ابھی اگر ہمیں سمجھ لگ گئی ہے تو پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور آگے سے اپنی جو نئی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، وہ راستے ہمارے لیے کھول دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری جو زندگی ہے وہ یہ آیات پڑھ کر بدل گئی، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کے سامنے یہ آیات تلاوت کرتی ہوں قرآن پاک کی، اور آپ بھی دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اگر آپ نے گہرائی میں جا کر انہیں پڑھا سمجھا تو آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ یعنی سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی ابھی قرآن شروع ہی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ جب وہ مہربان ہے اور رحم والا بھی ہے تو یقیناً ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو، جب بھی ہمیں عمر کے کسی حصے میں ہمیں سمجھ آ گئی کہ زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی تھی، یہ چند روزہ زندگی ہے، تو مثلا وہ ہم نے یعنی شروع سے پڑھ لیا الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے اور رحم والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو
تو پھر انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہم مہربان ہے، رحم والا ہے، تو ہم پر بھی رحم کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا رب ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ پھر الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے اور رحم والا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے اور بڑا مہربان ہے، بڑا رحم والا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مالک یوم دین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت ہے یہ اس نے جو ہے نا میرا جو دل بدلا۔ ایاک نعبد، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ قرآن میں یہ آیت لکھی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر نماز میں اسے پڑھتے ہیں۔ کبھی ہم نے اسے سوچ کر پڑھا کہ یہ جو ایاک نعبد لفظ ہے اور ایاک نستعین لفظ ہے، یہ کتنے یعنی کہ کتنے اہم ترین لفظ ہیں قرآن پاک میں۔ یعنی ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اسی سے ہم مدد مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور کیا ہوا ہے؟ گمراہ لوگوں پر۔ یعنی غیر المغضوب، جن پر یہاں ہے یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو یعنی کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں، ولا الضالین، یعنی اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر، سیدھے راستے پر چلا اور اس راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے دل کی کیفیت ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی بھی ہوگی۔ آگے جو ہے الف لام میم ہے، یعنی آیت نمبر، یہ جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دنیا میں کتنی کتابیں ہیں جو یعنی یعنی کہ لا تعدادی کتابیں ہیں جو گنتی میں نہیں آتی، لیکن ان کتابوں میں کسی کے پر یہ نہیں لکھا جو اس کتاب میں لکھا ہے کہ ذالک الکتاب، اس کتاب میں لا ریبہ، کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں ان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فی ہی، اس میں، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون، جو لوگ ایمان لائے، بالغیب، غائب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کی انہوں نے نماز، ومما رزقناہم، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دی ہے، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، بما انزل، اور جو لوگ اس کے ایمان لائے ہیں، بما انزل، جو ان کی طرف اتارا گیا، الیک، تیری طرف، ما انزل، جو نازل کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جو بندہ، یہاں میں آپ کو ایک بات آپ کو وضاحت سے بتا دوں کہ چٹا ان پڑھ بندہ بھی جو ہے نا، چٹا ان پڑھ بندہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، پوچھ گچھ اس سے بھی ہونی ہے۔ یعنی ہم اکثریت میں کیا کہتے ہیں؟ ہم اکثریت میں کہتے ہیں کہ بندہ جڑا ہے نا، انہوں تو پتہ ہے کو نہیں، انہوں تو پوچھ نہیں ہونی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس بندہ، جو بندہ چٹا ان پڑھا ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے کیا دیکھا نہیں کہ بارش کہاں سے آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ اسے نہیں پتا یہ پھل کون پیدا کر رہا ہے۔ جانور، گائے بھینسیں، اس کے سامنے بھینسیں ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، ان کے بچے ان جیسے ہی ہوتے ہیں۔ شیر کا بچہ شیر جیسا ہوگا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہاتھی کا بچہ ہاتھی جیسا پیدا ہوگا،
یہ جو جانور چوپائے جانور ہیں، ان کے بچے دودھ دینے والے جو جانور ہیں، ان کے بچے ان گائے بھینسوں کے بچے گائے بھینسوں کی طرح کس نے پیدا کیے ہیں؟ اندھیریاں آتی ہیں کس نے؟ اندھیریاں کون چلا رہا ہے؟ بارشیں کون برسا رہا ہے؟ دھوپ اور چھاؤں کون لے رہا ہے؟ یہی دن یہی رات ہیں، راتیں چھوٹی دن بڑے ہیں، پھر یہی دن یہی رات ہیں، راتیں بڑی دن چھوٹے ہیں، کس کے کام ہیں؟ یہی دن یہی رات ہیں، اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے حد سے زیادہ، اور یہی دن یہی رات ہیں، اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، یہ کس کے کام ہے؟ یہ جو میں نے چند ایک باتیں، اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جو چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ اس بندے سے پوچھی جائیں گی بالکل جو چٹا نہ پڑھ بندہ ہے، اس سے اسے مسجد میں اذانوں کی آواز نہیں تھی آتی؟ کیا اس کے جو بڑے باویداد تھے وہ کبھی مسجد میں نہیں تھے گئے؟ اسے نہیں پتا کہ یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے؟ اسے اتنا تو خبر ہوگی نا۔ انٹرویو لے کے دیکھیے گا، میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ باتیں وہ جانتا ہو، جو چٹان پاڑ بندہ ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا لکھا گیا ہے کہ یہ اسے پتہ ہے، یہ کتاب آپ قرآن پاک چٹان پاڑ بندہ جو کچھ نہیں جانتا اس کے آگے یہ کریے گا، وہ بھی اس کو چوم کے کھولے گا، اس کو پتہ ہوگا یہ بھی قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ باتیں اس کے سامنے لوگ مرتے ہوں گے، قبروں میں جاتے ہوں گے، اسے وہ بھی پتہ ہوگا، جنازہ اٹھایا جاتا ہوگا، آپ یہ باتیں اسے شیئر کیجیے گا، یہ باتیں اس سے پوچھی جائیں گی جو بندہ چٹان پاڑا ہے کہ تمہیں یہ نہیں تھا پتا کہ ان کو دنیا کو چلانے والا بھی کوئی ہے، اللہ ہے۔ تو پھر وہ جو کام کرے گا نا، پھر اسے پوچھا جائے گا کہ اگر تمہیں یہ پتا تھا کہ یہ سارے کام چلانے والا اللہ ہے تو تم پھر کدھر جا رہے تھے؟ ٹھیک ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان کیا ہے؟ غائب پر ایمان کیا ہے؟ غائب پر ایمان یہ ہے کہ قیامت ہم نے دیکھی نہیں، لیکن ہم یہاں اس کا ذکر ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس کو دیکھا نہیں، وہ غائب ہے، اس پر ایمان لائیں، قیامت آنے والی ہے۔ جنت دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اس پر ایمان ہے ہمارا۔ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، اپنے رسول، لیکن ہمارے رسول ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جو لوگ ایمان لائے غائب پر، یہ غیبانہ چیزیں ہیں جن پر ہم ایمان لائے، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو اللہ نے رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی ہی پیاری آیات ہیں، بڑی ہی دل کو چھو لینے والی آیات ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ آگے آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 17 میں دیکھ لیجئے، آیت نمبر 17 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے خبردار یہی لوگ بیوقوف ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایسے ان کے ساتھ یوں ہی مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ ان کے ساتھ بہترین مذاق کرنے والا یہ جو لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، بہترین اللہ ان کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے۔ آگے یہ جو لفظ ہے نا سم بکم عمی فاہم لا یرجعون، آیت نمبر 18، اس میں اللہ کہتا ہے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لیکن واپس نہیں لوٹیں گے۔ کون سے لوگ ہیں بہرے، گونگے، اندھے؟ ذرا خود میں اپنی یعنی وہ جو کیا اپنے گریبان پہ جہاں کر دیکھیں، اپنے ضمیر کو یہاں ذرا جھنجھوڑیں، کون سے لوگ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں؟ کون سے ہیں؟ اپنے اندر کو ٹٹولیے گا، اپنے اندر کو جھنجھوڑیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ بہرے کون سے ہیں، گونگے کون سے اور اندھے کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ جن کے سامنے اذانیں ہوتی رہیں لیکن انہوں نے سنا نہیں ہے، بہرے، گونگے، اندھے، دل کے اندھے، دل کے روحانی اندھے، روحانی اندھے بندے جو ہیں۔ ٹھیک ہے،
آگے اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس عبدو، اے لوگو، یہ جو لفظ ہے نا یا ایھا الناس، آپ جہاں کہیں بھی اس لفظ کو پڑھیں گے یا ایھا الناس، یہاں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو، اب یا ایھا الناس تمام، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ مسلمانوں، یہ نہیں کہا کہ، یعنی کتنے مذاہب ہیں، کتنے لوگ ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، انگریز ہیں، کتنے لوگ ہیں، کسی ایک کو ہائی لائٹ نہیں کیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو تنبے کر دیا، سب کو. ٹھیک ہے، یعنی کتنی قسموں کے لوگ پائے جاتے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بالغ بچیاں، بالغ بچے ہیں، یعنی تمام قسم کے جو لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. دنیا، تمام دنیا میں رب العالمین تمام دنیا کا رب ہے، اور اس نے کسی ایک کو ہائی لائٹ نہیں کیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، سوبدو ربکم، ملا جی، عبادت کرو اپنے رب کی. خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور وہ لوگ، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہ جو آیات ہے آیت نمبر 21 تک، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو. یہ جہاں کہیں بھی آپ لفظ دیکھیں گے اس کو ذرا ہائی لائٹ کر لیجئے گا، اے لوگو. اللہ کا سب کو اللہ نے کہا ہے، کسی ایک کو تو نہیں کہا، مسلمانوں کو نہیں کہا، عیسائیوں کو نہیں کہا، ہندوؤں کو نہیں، سکھوں کو نہیں، انگریزوں کو نہیں، کسی کو، سب کو اے لوگو. اب اس میں آپ بتا دیں اس کیٹیگری میں کون کون سے لوگ آ رہے ہیں. تمام دنیا کا رب ہے تو تمام دنیا کو اس نے ہائی لائٹ کی ہے نا، یعنی وہ تمام دنیا کا رب ہے، تمام دنیا کو اس نے اس لفظ میں کہا ہے اے لوگو. آگے اللہ کہتے ہیں اللہ زی جعل لکم الارض، یہ سنیں ذرا غور سے، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے بچھونا، والسماء، بنا اور آسمان کو چھت، وانزلنا من السماء، اور اتارا اس میں سے پانی، ماء میں نے ہوتا پانی، فاخرج، اور نکالا، بھی من ثمرات، اس میں سے پھلوں کو، رزقن، جو تمہارے لیے کھانے کے لیے رزق ہے، لعلکم میں نے ہوتا تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو تم جانتے بوجھتے بھی اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. شریک کسے کہتے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو وہ جو چٹان پاڑ بندہ ہے اس کی مثال دی ہے نا، کہ اگر وہ نہیں، اس کو کسی چیز کی خبر علم نہیں ہے تو اس کو یہ کس نے بتایا کہ بھاگ بھاگ کے قبرستان جاؤ، وہ مزارات پر جاؤ، سوری. آپ دیکھیے گا یہ عورتیں ہیں، جو مردوں کو بھی میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے، عورتیں بھی آپ دیکھیے گا کہ بھاگ بھاگ کے قبرستان جاتے ہیں. انہیں یہ کس نے سمجھا دیا کہ یہاں قبروں پر جایا کریں، مزارات پر جایا کریں؟ دیگیں چڑھاتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں اور ساری ساری رات نائٹ قوالیاں ہوتی ہیں. انہیں یہ کس نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ صحیح ہے اور وہ اس طرف نہیں آ رہے؟ شریک مت ٹھہرانا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ کہتے ہیں اور اگر تم اس کلام کے حوالے سے شک میں ہو تو ہم نے اپنے بندوں پر جو نازل کیا ہے تو تم اس جیسی کوئی صورت لاؤ. وَادُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یعنی تم اس جیسی کوئی صورت لاؤ، اور اپنے وہ جو تم نے اللہ کے علاوہ شریک بنائے ہیں، من دون اللہ، انہیں بھی، یعنی اللہ کے علاوہ جو تم نے اپنے شریک بنایا انہیں بھی اپنی مدد کے لیے پکارو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے. اللہ کیا کہتا ہے پھر آگے ذرا دیکھیے گا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر وہ تم ہرگز ایسا نہیں کرو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور پھر ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. دیکھیں نا ایسے لگ رہے ہیں نا غصے والے الفاظ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، تو بچو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے. وبشر الذین، اور خوشخبری ہے جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیا، صالحات نیک، ان لہم جنت تجری من تحتہا الانہار. یہ جو لائن میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنت تجری من تحتہا الانہار، یہ آپ قرآن پاک میں یہ یہاں سے پہلی بار شروع ہوئی ہے اور یہ قرآن پاک کے اینڈ تک یہ آ جائے گی آپ کے ساتھ. یعنی بار 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 اللہ تعالیٰ نے اس لائٹ کو
ہائی لائٹ کیا کہ کہیں بندہ سمجھ جائے، کہیں سمجھ جائے، کہیں سمجھ جائے۔ جو لوگ نیک جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں کھائیں گے جو انہیں رزق دیا گیا ہے۔ قالوا ھذا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی رزق ہے من قبل جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، وہ تو بھی متشابہہ، اور وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھلوں کی شکل جیسے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون، وہ وہی ہی رہیں گے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 25، یہ آپ بار بار قرآن میں مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر یہ آیت آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گی۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ یہاں پہلی بار آئی ہے، آگے دیکھیے گا قرآن پاک میں کتنی بار آنی ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 25۔ بے شک اللہ جو ہے وہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ یہ جو ان اللہ لا یستحزی، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے۔ مثلا اس نے مچھر کی مثال بیان کی، مَثَلًا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، یعنی مچھر کی یا اس سے اوپر کسی چیز کی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، إِنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، من ربہم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، سو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، کہ اس مثال سے اللہ کیا ارادہ کرتا ہے یا کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے بہت سے لوگ کو گمراہ ہوئے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس کے ذریعے وہ فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتا، جس کو نہیں پتہ چل رہا، وہ جو چٹین پڑھ کے ابھی میں نے آپ کو لمبی مثال دی۔ الذین ینفقون، پھر جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مثلا جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ پختہ کیا اس کو توڑتے ہیں، بلکہ اللہ تو جوڑنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو، لیکن جو اللہ کی بات نہیں سنتے وہی لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ یہ جو آیت آگے پڑھنے لگی ہوں یہ اس سے بھی اوپر ہے، کیف تکفرون، جن لوگوں نے کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتکم فاحیاکم، اور تم پہلے کبھی تمہارا کوئی ذکر تھا ہی نہیں، پہلے کبھی کوئی تمہارا ذکر تھا ہی نہیں کبھی۔ دیکھیں اب میں مثال کے طور پر میں اپنی مثال دے دیتی ہوں کہ میرا آج سے کوئی 50 سال پہلے میرا کوئی دنیا میں ذکر تھا نہیں، کوئی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا، اور اگر میں یعنی آج سے 50 سال بعد بھی میرا کہیں ذکر نہیں ہوگا، کہیں کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوگا۔ پہل جو لوگ تھے وہ بڑا، جو ان میں ایک کوئی بندہ ماں باپ یا کوئی فوت ہو جاتا وہ اس کو باقاعدہ بڑا یاد کرتے، قرآن نہیں کرتے، جو کچھ بھی کرتے تھے۔ آج کل کیا ہے، آج کل میں نے خود آنکھوں دیکھا کانوں سنا واقعہ آپ کو سنانے لگی ہوں کہ میں اب پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ کوئی بندہ مر جاتا تو اس کے بعد میں باتیں کرتے تھے، آج کل لوگ ابھی میت وہیں پڑی ہوتی ہے، اس کی برائیاں اس کی اچھائیاں اسی وقت کرنے لگ جاتے ہیں باتیں، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ تھا، یہ وہ تھا، اسی وقت لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پہلے کوئی بندہ مرتا تو وہ لوگ کہتے کہ آج مرے کل دوسرا دن ہو گیا، میں یہ خیال کرتی ہوں کہ آج کے دور میں آج مریا تو شام نو دوجا دن ہو جاتا اس کا شام کو ہی دوسرا دن ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، یعنی تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ پہلے تم بے جان تھے، یعنی پہلے میرا پتہ ہی نہیں تھا، 50 سال پہلے پتہ بھی نہیں تھا اور 50 سال بعد بھی پتہ نہیں ہوگا۔ امواتن، تم بے جان تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن، ثم الیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بات ڈن ہے نا، یہ بات ڈن ہے کہ پہلے بھی ہم بے جان تھے، پھر اس نے ہمیں زندگی دی، پھر وہ موت دے گا، پھر ہمیں زندہ کرے گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا آگے یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ہم نے پیچھے یہ پڑھا نا، اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے یہاں سمجھایا ہے
ٹھیک ہے، یا ان کن تم فی رب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تم کوئی صورت ایک لے آؤ، ہاں جن لوگوں کو تم نے اللہ کے علاوہ شریک بنایا ان کو بھی لے آؤ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، وہ مددگار ہیں نا، ان کو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں اگر یعنی کہ ان کو بھی ساتھ میں لا لو اگر تم سچے ہو، ان کو بھی بلاؤ۔ تو یہ جو ابھی میں نے جیسے آپ کو وہ مثال دی نا، اس کی جو بندہ چٹان پڑا ہے اس کی وضاحت سے میں نے آپ کو مثال دی۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے یہ بات کا نہیں تھا پتہ، انسان خود اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس پر زبردستی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ دو راستے اللہ نے بتا دیے ہیں، یہ سیدھا ہے یہ ایسے ہے۔ یہ زندگی بندہ 50-60 سال کی آج کی ہماری زندگی ہے، آپ اپنے ارد گرد میں مشاہدہ کر لیجیے گا، 50-60 سال کی زندگی ہے ہماری، ٹھیک ہے، کوئی ہوگا جو بڑی عمر کا ہوگا۔ 50-60 سالہ زندگی میں ہم نے یعنی ہم نے کس طرف ہم نے رخ کیا؟ کیا ہم نے برائی اختیار کی؟ اگر ہم نے برائی اختیار کی تو ہمارے لیے برائی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے اور آخرت میں ہمارے لیے دوزخ ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بتا دیے کہ 2 راستے ہیں زندگی گزارنے کے، اگر ہم ایک راستہ اختیار کر رہے ہیں یعنی اچھائی کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے یہ مطابق یہ اللہ نے ہمیں کتاب دی، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پڑھا، ہم نے سوچ لیا، میں ایک عورت ہوں، میں نے اس میں پڑھا کہ ایک عورت کے لیے اس میں کیا حکم ہے، یا اس میں کہیں نہیں لکھا، اس کتاب میں کہیں بھی کسی بھی جگہ میں نہیں لکھا کہ یہ کام جو ہے یہ مرد کریں یا یہ کام جو ہے نا یہ وہ کرے گا تو اس کو ثواب ہے، وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات عورتوں کے لیے اتارے ہیں اور جو مردوں، پہلے تو اللہ نے کہا ہے کہ عمل جو ہیں وہ اپنے اپنے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ عمل جو اپنے اپنے ہیں، میں جو کچھ عمل کر کے لے جاؤں گی، میں جو کچھ اللہ کے ہاں خود یہاں رہ کر وہاں جمع کرواتی جاؤں گی وہ مجھے پورا پورا ملے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے جو بندہ نیک اعمال اللہ کے ہاں جمع کرواتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اسے ان کا اجر بھی دوں گا اور اپنے پاس سے بھی کچھ دوں گا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے میں بے جان تھا، پھر اس نے مجھے زندگی دی، پھر مجھے موت دے گا، پھر وہاں قیامت کے دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ سب کچھ انسان کے لیے ہی پیدا کیا، وہ زمین میں سے چیزیں جو اگتی ہیں، انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی کی بنی چیزیں کھاتا ہے، مر کر مٹی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے آیت نمبر جو ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 تک ہم نے سبق پڑھا ہے، 29 آیات تک میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس کی وضاحت کی ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں جو ہے نا وہ آپ کو بتاؤں گی یہاں، تو آپ اس کو 2 سے 3 بار سنیے گا اور پھر قرآن کا خود پڑھ کے، میں اکثریت میں کہتی ہوں یہ رمضان میں ہم بیٹھے ہوں نا اعتکاف میں، تو میں اعتکاف پر بیٹھی تھی، تو جب ہم یعنی کہ چاند رات اٹھے تو ہمارے ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے ملنے میں، کتنے قرآن پڑھے ہیں ابھی تم نے؟ میں نے کہا یہ پوچھیں کہ کتنا کہ قرآن سمجھ کے پڑھا ہے تم نے؟ یہ 2 قرآن پاک پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، 8 پڑھ لی، مجھ سے تو پڑھا ہی نہیں جاتا اتنا، یعنی میں نہیں پڑھ سکتی۔ میں جو بھی میرے متعلقہ لوگ ہیں میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، چاہے 1 سپارہ ہی پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، ترجمے سے جب بھی آپ پڑھنے لگ جائیں گے، آپ نے اکثریت میں دیکھا ہے کہ وہ میٹرک کے جو ہوتے ہیں ایگزامز ہوتے ہیں، یا آج کل تو اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا ہے، یہ انگلش کی ایک بک ہوا کرتی تھی، کمپوزیشن اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا اورنج کلر کا، اس کا وہ جو فرسٹ والا پیج تھا نا وہ گتا سا اورنج کلر کا تھا، وہ انگلش کی کتاب تو ایک کتاب ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ ترجمہ اور تشریح اور تفصیل والی، یعنی اس کی وہ کیا ہیلپنگ بک جسے کہتے ہیں ہم لوگ، ہیلپنگ بک ہوتی ہیں، آج کل تو ہر کتاب کی ہیلپنگ بک نکل آئی ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ سمجھ کر پڑھنے کی چیز ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ جو ہے وہ ہیلپنگ ہوئی ہے ہماری، یہ ہمارے لیے ہیلپنگ ہے، یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے اور آگے اس کی تفصیل کی گئی ہے، یہ اس کی ہیلپنگ بک ہے، ہیلپ کی گئی ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے لوگوں کے بھی واقعات آگے ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پڑھیں گے، پھر میں آپ کو سناؤں گی کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، یہاں ہم نے پڑھا
کہ پہلے وہ بے جان تھا، پھر اسے پیدا کیا گیا، پھر اسے موت دیں گے، پھر اسے قیامت کے دن زندہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا انسان کا پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہے۔ تو یہ جو آپ نے دیکھا نا، ہر کتاب کی ہیلپنگ بک ہوتی ہے، پھر اس کے وہ کیا کہتے ہیں ماڈل پیپرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کے لیے ہیلپ کی گئی ہے انسان کی، کہ ہم اسے سمجھ کر پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے 3 رکوع تک میں نے جو ہے وہ اپنے فہم کے مطابق آپ کو سمجھایا۔ باتیں تو کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیں، لیکن یعنی کہ یہ ایک ایسی بک ہے کہ جس کے بارے میں جتنی زیادہ بات کی جائے اتنا انسان کا فہم کھلتا ہے، اتنا اس کا جو ہے نا اوپن مائنڈ ہوتا ہے اس کا، کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں مار تو ہم نے جانا ہی ہے، مٹی ہو جانا ہے ہم نے، پھر اللہ نے دوبارہ اٹھانا ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جب مجھے میرے نام سے پکارا جائے گا کہ آؤ بھائی آؤ تمہارا حساب کی باری آ گئی ہے، جب اللہ میرا نام پکاریں گے کہ آجا بھی اب تیری باری آ گئی ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ میں جب وہاں اللہ کے سامنے اس کے حضور میں پیش ہوں تو کیا لے کر، مثلا میں کس منہ سے وہاں جاؤں اور کیا لے کر جاؤں۔ تو اللہ کے پاس جانا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو پیپر میں، کچھ نہ کچھ تو لکھا ہو، تاکہ جب ہمارا نامہ مال کھلے تو اس میں کچھ تو نیکیاں اچھی باتیں لکھی ہوں، تاکہ ہمارا مال نامہ میدانی ہاتھ میں مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ہے موضوع میں یہیں اسے ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے پھر دوبارہ اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔